اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری صورت کا نام قرآن مجید میں جو ہے وہ ہے جی سورہ آل عمران، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ کا خلاصہ اور اس کے مضامین دیکھ لیے، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کا خلاصہ اور اس کے مضامین دیکھ لیے۔ آج ہمارے پاس ہے سورہ آل عمران، اس کا جو خلاصہ یا مضامین ہے وہ دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے تیسری صورت ہے اور اس کا شمار مدنی صورتوں میں ہوتا ہے۔ اس صورت کی کل آیات 200 ہیں اور اس کا بنیادی موضوع ایمان، توحید، رسالت، سابقہ امتوں کے حالات اور اسلامی تعلیمات کا بیان ہے۔ یعنی سب سے بڑا ایمان پہ زور دیا گیا ہے، اور اسی طرح جو جتنے بھی اسلامی تعلیمات ہیں ان کا ذکر اس میں ہوا ہے۔ اچھا جی، اب اس کا خلاصہ اور اہم مضامین میں اس کا سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہا ہے جی عقیدہ توحید اور رسالت۔ عقیدہ توحید سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا۔ یہ ذکر آئے ہوئے جی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 32 تک ان چیزوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، علم اور قدرت کا بیان ان آیات میں واضح طور پر آیا ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی حقانیت، یعنی قرآن کا حق ہونا، سچ ہونا، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ نیک لوگوں اور گناہگار لوگوں کا موازنہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے نیک لوگ کون ہیں اور گناہگار لوگ کون ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلط عقیدہ ہے اس کی اصلاح کی ہے، یعنی اب تثلیث کا جو وہ ان کا کانسیپٹ ہے عیسائیوں کا، ٹھیک ہے، کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی نفی کی، اور عیسائیوں کے جو یہ عقیدہ ہے اس کی اصلاح کی ہے، درستگی کی ہے۔ نمبر 2 مضمون نمبر 2 ہمارے پاس ہے جی غزوہ بدر اور احد کے حالات بیان ہوئے ہیں، آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 120 کے آس پاس تک۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ٹھیک ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ، یہ آل عمران اسی سے ریلیٹڈ ہے، یعنی آل عمران کی اولاد، پھر اس میں حضرت مریم علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وغیرہ۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی غلطیوں اور ان کے رویے پر تبصرہ ہوا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں، جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی یہودی یا عیسائی، ان کا جو غلط رویہ ہے اس خاص کر عقیدے کے لحاظ سے، اس پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی اور اللہ کی مدد کا ذکر بھی اسی صورت میں آیا ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی وقتی شکست اور اس کے بعد حاصل ہونے والے جو سبق ہیں، یعنی وقتی طور پر، یعنی یہ تو مجھے اور آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں ہوا کیا تھا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سبق ان کو کیا حاصل ہوا تھا اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ مضمون نمبر 3 ہے مسلمانوں کے لیے ہدایت اور اجتماعی زندگی کے اصول، یعنی مسلمانوں کے لیے ہدایت کیا ہے اور ان کی اجتماعی زندگی کس طرح گزر سکتی ہے، وہ اصول بیان ہوئے ہیں، آیت نمبر 121 سے لے کر آیت نمبر 200 تک، آخری آیت تک۔ صبر، تقوی اور اللہ پر بھروسہ کی تلقین کی گئی ہے۔ اہل کتاب کی سازشوں اور مکاریوں سے ہوشیار رہنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ سود کی حرمت اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب بیان ہوئی ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی محبت اور اس کی راہ میں قربانی دینے والوں کا مقام، ٹھیک ہے، تھے بہت سے، ہم صحابہ کرام کی زندگیوں سے واقف ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا گیا، وہ بھی اور ان سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے بارے میں۔ اچھا جی، ہاں، اسی طرح اہم نکات میں اس کے علاوہ آل عمران کا ذکر ہے، جس طرح بیان ہوا کہ آل عمران صورت کے نام سے ظاہر ہے، آل عمران، عمران کی اولاد، آل اولاد کو کہتے ہیں، حضرت عمران کے خاندان کو منتخب کیے جانے کا بیان۔ اب اس گہرائی میں نہیں جاتا کہ کیا ہوا تھا، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، وہ اس کے تفاسیر میں آتا ہے، وہ الگ ہے، لیکن میں یہاں پہ صرف آپ کو مضامین بتاؤں گا۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح ان کی پیدائش کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، یہ سورہ مریم میں بھی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مکمل سورہ مریم ہے، جس کا انشاءاللہ آگے خلاصہ آئے گا، وہ 19 نمبر کی سورت ہے قرآن مجید کی۔
اہل کتاب کی غلطیوں یعنی یہود و نصارہ کی سازشیں اور ان کے غلط عقائد کی نشاندہی کی گئی ہے۔ غزوات سے سیکھنے کے اسباب یعنی کیا کیا غزوے میں جو ان سے جو غلطیاں ہوئی تھی، غزوہ احد میں خاص کر، تو ان سے جو انہوں نے سیکھا تھا اس کا، مسلمانوں کے لیے صبر، اتحاد اور استقامت کی تعلیم فرمائی گئی ہے۔ اللہ کی راہ میں قربانی، دنیا کی حقیقت اور آخرت کی کامیابی کی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا نتیجہ یہ ہمارے پاس موصول ہوتا ہے یا خلاصہ یہ اس صورت کا بنتا ہے۔ سورہ آل عمران ایمان، تقوی، اتحاد یعنی یونٹی جس کو کہتے ہیں، اور دین پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ یہود و نصارہ کی غلطیوں سے سیکھنے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنے اور دین کے راستے میں قربانی دینے کا درس دیتی ہے۔ یہ تھا ہمارے پاس سورہ آل عمران کا مختصر خلاصہ اور اس کے اہم مضامین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔